نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء ریاست کے قیام سے متعلق جو جدید تصورات ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک اہم تصور جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹ تھیوری کہلاتا ہے یا نظریہ معاہدہ عمرانی کہلاتا ہے۔ اگر نظریہ معاہدہ عمرانی کے ہم معنی و مفہوم کو صرف دیکھنا چاہیں تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ ریاست کا قیام جو ہے وہ ایک معاہدے کے ذریعے عمل میں آیا، لیکن اس کو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کے جو تصور کو جو ہے وہ مقبول بنانے میں اور اس کو ایک سوچ اور فکر کے تحت پیش کرنے والے جو اہم مفکرین ہیں ان کا جو ہے وہ جائزہ لینا ہوگا۔ ان میں سے 3 نام ہمارے لیے قابل ذکر ہیں، جن میں نمبر 1 پہ ہابز ہے، نمبر 2 لاک ہے اور نمبر 3 پہ روسو ہے۔ تینوں نے اگرچہ نظریہ معاہدہ عمرانی سے متعلق ایک ہی سوچ اور فکر کا اظہار کیا ہے کہ معاہدے کے ذریعے تشکیل پائی، لیکن تینوں کے جو تصورات ہیں وہ اپنے جو پہلو ہیں وہ مختلف رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کو 3 مختلف پہلوؤں کو 3 مختلف ویڈیوز کے اندر جا کر علیحدہ علیحدہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمیں جو نظریہ معاہدہ عمرانی ہے اس کو علیحدہ علیحدہ جو اس کا ارتقائی عمل ہے اس کو بھی سمجھنے میں مدد ملے۔ سب سے پہلے جو نظریہ معاہدہ عمرانی کا جو تصور ہے وہ ہمیں ہابز کی لیویتھان میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر نظریہ معاہدہ عمرانی کو سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہابز کا چاہے وہ لاک کا روسو کا ہے، تو اس کے لیے پس منظر کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل یہ اس زمانے کے حالات و واقعات تھے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جو مفکر نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صلاحیت پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک سوچ اور فکر کا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ دکھایا۔ ہابز کا زمانہ وہ تھا کہ جہاں پر بادشاہ جو ہے وہ طاقتور تھا اور بادشاہ کی طاقت کو جو ہے وہ لوگوں سے متعلق جو ہے وہ کہیں اگر کوئی ابہام پایا جاتا تھا، اس ابہام کو دور کر کے بادشاہ کی مطلقانیت کا جو تصور تھا اس کو اسٹیبلش کرنا تھا۔ اس طرح مطلقانیت کے اس تصور کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے جو لاجک اور ریزن دی وہ یہی تھی کہ ریاست کے قیام کا جو تصور ہے وہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب بادشاہ کی مطلقانیت کے تصور کو قبول کر لیا جائے۔ اب یہاں پر جو سوشل کانٹیکٹ کی تھیوری ہے اس کے وہ جو اصول وضع کرتے ہیں وہ نمبر 1 پہ جائے گا ایک ایرا کا ذکر کرتے ہیں جسے اسٹیٹ آف نیچر یعنی کہ فطری زمانہ قرار دیتے ہیں، اور پھر وہ ان حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر وہ معاہدہ کیا گیا جو ریاست کے قیام کا سبب بنا، اور تھرڈ جو اس کا اسپیکٹ آ جاتا ہے پھر وہ کہ ریاست جو مارز وجود میں اس کو چلایا کیسے گیا۔ یعنی کہ یہ نظریہ معاہدہ عمرانی جب ہمیں 3 پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے کہ ریاست کے قیام سے پہلے کا زمانہ کیا تھا، پھر ریاست کے قیام کے محرکات کیا بنے، اور پھر ایک جب دور ختم ہوا نیا دور ریاست کا شروع ہوا، پھر اس کے بعد جو حکمران ہے اور فرد کا جو تعلق ہے وہ کیا قائم ہوا۔ اب یہاں پر جب ہابز کی طرف جاتے ہیں تو وہ زمانہ فطرت کی بنیاد جو انسان کے سوچ اور فکر کو قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جو بنیادی طور پر ظالم ہے، جابر ہے، ظلم پسند کرتا ہے، بربریت کا آئینہ دار ہے، غرض کہ جتنے بھی تاریک پہلو ہوتے ہیں حیوانیت کے وہ تمام کے تمام اس کی سوچ اور فکر کا جو وہ آئینہ دار تھے۔ اس طرح جب یہ افراد جو زمانہ فطرت میں رہتے تھے تو ایک مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہ اپنے حقوق کا تحفظ کر لیتا تھا اور جو کمزور تھا اس سے حقوق کا تحفظ کا کوئی معنی و مفہوم حاصل نہیں ہوتا۔ اس نتیجے کے اندر جا کر الٹیمیٹلی جو ہے جب یہ ایک ایسا ماحول زمانہ فطرت میں پیدا ہو گیا جہاں پر جو طاقتور ہے اس کے مقابلے میں جو کمزور ہیں وہ اپنے حقوق کے لحاظ سے جو ہے وہ خوف زدہ ہو گیا، ان کے اندر ایک تصور پیدا ہو گیا ہمیں اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو اس نجات حاصل کریں جب ظلم و بربریت یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو اپنی انتہا کو پہنچ گیا، تو وہ کہتے ہیں اس انتہا کے نتیجے کے اندر ایک سوچ اور فکر پیدا ہوئی کہ ہمیں اس سے نجات حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب یہ سوچ اور فکر پیدا ہوئی تو پھر وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک معاہدہ کر۔ اب یہاں پر جا کر اس طرح وہ کہتا ہے کہ ریاست کا قیام جو ہے وہ زمانہ فطرت کے ختم ہونے اور ایک معاہدے کے نتیجے میں تشکیل پائے۔ اب یہاں پر جو معاہدے کا جو تصور ہے ہابز کا، اس کے نتیجے کے اندر جو حکمران بنا اس کو تمام تاریخ اختیارات جو ہے وہ سونپ دیے گئے، اور اس طرح ایک ایسا بادشاہ تشکیل پا گیا کہ جو سیاہ و سفید کا مالک تھا اور جو اس کی حکم کی اطاعت کرنا سب پہ لازم تھا، اور اس طرح اس کے نتیجے کے اندر وہ جو زمانہ فطرت کی جو ایک بے ترتیبی تھی اور جو ایک ہر فرد جو ہے وہ اپنی طاقت کے استعمال کا جو ہے بے دریغ استعمال کرتا تو اس کو ایک کنٹرول کیا گیا، اور اس طرح لوگوں کے اندر ایک منظم زندگی گزارنے کا معنی و مفہوم ایک بادشاہ کی اطاعت کے تصور کے تحت قائم ہو گیا۔ اور جب یہ بادشاہ کی اطاعت کے تحت منظم زندگی گزارنے کا تصور قائم ہوا تو اس دن ریاست جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئی۔